عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں بشیر احمد ملا، ٹیچر گورنمنٹ پرائمری اسکول گڑھوڑ سور۔ میرا آج کا موضوع کہنا بڑوں کا مانو، جو جماعت چہرم کی اردو کتاب کی صفحہ نمبر 31 پر ہے، جس کو الطاف حسین حالی نے لکھی تھی۔ میں اس نظم کو شروع کروں، آپ اپنی کتاب کھول کر رکھیے۔ بعد میں اس نظم کو اپنی نوٹ بک پر لکھیے اور زبانی یاد کیجیے۔ چلو میں اس نظم کو شروع کروں۔ روک ٹھوک، امرت، دشوار، صدمہ، ذلت، کہنا بڑوں کا مانو۔ ماں باپ اور استاد سب ہے خدا کی رحمت، سب ہے خدا کی رحمت، ہے روک ٹھوک ان کی، حق میں تمہارے نعمت، حق میں تمہارے نعمت، کڑوی نصیحتوں میں ان کی برا ہے امرت، ان کی برا ہے امرت، چاہو اگر بڑائی کہنا بڑوں کا مانو، کہنا بڑوں کا مانو، ماں باپ کا عزیزو مانا نہ جس نے کہنا، مانا نہ جس نے کہنا، دشوار ہے جہاں میں عزت سے اس کا رہنا، عزت سے اس کا رہنا، ڈر ہے پڑے نہ صدمہ ذلت کا اس کا سہنا، ذلت کا اس کو سہنا، چاہو اگر بڑائی کہنا بڑوں کا مانو، کہنا بڑوں کا مانو، تم کو نہیں خبر کچھ اپنے برے بھلے کی، اپنے برے بھلے کی، جتنی ہے عمر چھوٹی اتنی ہے عقل چھوٹی، اتنی ہے عقل چھوٹی، ہے بہتری اسی میں جو ہے بڑوں کی مرضی، جو ہے بڑوں کی مرضی، چاہو اگر بڑائی کہنا بڑوں کا مانو، کہنا بڑوں کا مانو۔ الطاف حسین حالی۔ پڑھیے اور سمجھیے۔ روک ٹھوک، روک ٹھوک میں نے منع کرنا، باز رکھنا۔ امرت میں نے آب حیات، عزیز میں نے پیارا، صدمہ میں نے مشکل کٹھن، ذلت میں نے دکھ، سہنا میں نے ذلت میں نے صدمہ میں نے دکھ، ذلت میں نے رسوائی بدنامی، سہنا میں نے برداشت کرنا، بہتری میں نے بھلائی۔ شاباش بچو۔ ماں باپ اور استاد خدا کی رحمت ہیں، ان کی کڑوی نصیحتوں میں امرت بھرا ہوتا ہے۔ بڑوں کا کہنا ماننا چاہیے، جو بڑوں کا کہنا نہیں مانتا وہ عزت نہیں پاتا۔ ہمیں اپنے بڑوں کی مرضی پر عمل کرنا چاہیے، جو کچھ وہ کہیں
हम वहीं करें, हमारा फायदा इसी में है। शुक्रिया बच्चों, इंशाल्लाह कल मैं आपसे और एक नज़म पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।